السلام علیکم دوستو، میں ہوں آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف علی ٹی وی۔ دوستو، دنیا میں اس وقت 16,000 سے زائد ایٹم بم موجود ہیں، لیکن اگر ان 16,000 ایٹم بموں میں سے 100 ایٹم بم پھٹ جائیں تو دنیا کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے، لیکن اپنے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے چند لرزہ خیز حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگرچہ قائرین جوہری قوت کے موضوع پر قبل ازیں بہت کچھ پڑھ چکے ہوں گے، پھر بھی ایک اوسط پڑھے لکھے پاکستانی کو کچھ زیادہ خبر نہیں کہ ایٹم بم آخر کیا چیز ہے، اس کی تباہی کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے۔ کوشش کی جائے گی کہ مختصر ترین الفاظ میں دنیا کے پہلے ایٹم بم کی کہانی بیان کر دی جائے، تاکہ قائرین کو اندازہ ہو سکے کہ آج سے 72 برس پہلے یہودیوں کے سرپرست اعلیٰ امریکہ نے اس بم کو کیسے حاصل کیا تھا اور اس کا استعمال کرنے کے بعد اس کے کیا نتائج نکلے تھے۔ دنیا کا پہلا ایٹم بم جاپانی وقت کے مطابق 6 اگست 1945 کو 8:15 پر صبح جاپان کے ایک صنعتی شہر ہیروشیما پر گرایا گیا، جس کے نتیجے میں 70,000 لوگ چشمے زدن میں ہلاک ہو گئے تھے اور اس سے کہیں زیادہ تعداد میں زخمی ہوئے اور بعد میں انہوں نے بھی سسک کر جان دے دی تھی۔ ناظرین، اس حملے کے بعد امریکہ نے جاپان کو وارننگ دی کہ اگر اس نے اب بھی غیر مشروع طور پر ہتھیار نہ ڈالے تو اس قسم کے اور بم اس پر پھینکے جائیں گے، بلکہ یہ کہا کہ ایسے بموں کی بارش برسا دی جائے گی۔ حالانکہ اس وقت صرف 2 ہی بم بنائے گئے تھے، پہلا یورینیم بم تھا اور دوسرا پلوٹینیم بم، جو کہ 3 روز بعد ناگاساکی پر پھینکا گیا۔ جو ہی انولا گے مشن مکمل کر کے واپس پرواز کرنے لگا تو ساتھ بیٹھے ہوئے پائلٹ نے نیچے نگاہ ڈالی اور اپنی ڈائری میں یہ الفاظ لکھے جو امر ہو گئے: او خدایا، ہم نے کیا کر دیا۔ اس کے 3 دن بعد جب جاپان نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا تو دوسرا بم گرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ موٹا آدمی نامی بم پلوٹینیم بم تھا، جو کہ ایک اور B-29 طیارے میں لے جا کر ناگاساکی پر پھینکا گیا۔ اس طیارے کا نام بوکسکار کہا گیا۔ ناگاساکی کا حشر بھی وہی ہوا جو ہیروشیما کا ہوا تھا۔ شہر کا 1/3 حصہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا اور 40,000 جاپانی فوراً ہی ہلاک ہو گئے، اس سے زیادہ زخمی ہوئے اور ان کی آئندہ کی نسلیں بھی ایٹمی اثرات کا شکار ہو گئیں۔ دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس وقت 16,000 سے زائد فعال جوہری میزائل موجود ہیں، جو لمحوں میں کسی بھی شہر کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ اور اگر ان میں سے صرف 100 میزائل ایک ساتھ چل پڑے تو زمین کا کیا اثر ہوگا؟ آئیے جانتے ہیں۔ پہلے ہفتے ہمارے ماحول میں 5 میگا ٹن سیاہ کاربن پھیل جائے گا اور یہ کاربن فضا سے سورج کی شدید حرارت اپنے اندر جذب کرتا ہوا زمین پر آئے گا اور زمین اور آسمان کا مشاہداتی رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ دوسرے ہفتے سیاہ کاربن کی وجہ سے زمین گہرے اندھیرے میں ڈوب جائے گی، کیونکہ کاربن سورج کی روشنی کو بھی زمین پر پہنچنے سے روک دے گا۔ بموں میں موجود کیمیائی اجزاء ہمارے سروں کے اوپر قائم اوزون تہ، جو ہمیں سورج کی تابکار شعاؤں سے بچاتی ہے، کو کھا جائے گی۔ اس کے بعد سورج اور خلا سے زمین پر آنے والی تابکار شعاؤں میں 80 سے 120% اضافہ ہوگا۔ 2 ماہ بعد زمین کا درجہ حرارت اس قدر کم ہو جائے گا کہ ہر جگہ کا درجہ حرارت اوسط -25 ڈگری سینٹی گریڈ رہے گا، جو گرم علاقوں کے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہوگا۔ درجہ حرارت میں اس قدر کمی کی وجہ سے بارشوں کی مقدار میں بھی بے حد کمی ہو جائے گی۔ زمین سے ہر قسم کی نباتات، پودے اور درخت ختم ہو جائیں گے اور ان کے DNA بھی مرنا شروع ہو جائیں گے، جس کے بعد اگلے کئی اشروں تک مزید کسی نباتات کی افزائش کا امکان بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، 2 سال بعد زمین سے ہر طرح کے پودے ختم ہو جانے کے بعد صرف 2 سال کے اندر 2 ارب افراد غذائی قلت، بھوک اور پھر موت کا شکار ہو جائیں گے۔ زمین کا زیادہ تر حصہ نہایت سرد اور ناقابل رہائش ہوگا۔ 5 سال بعد زمین کی فضا کے اوپر قائم اوزون تہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی، مگر اب اوزون تہ جو ہمارے پاس ہوگی وہ پہلی والی اوزون تہ سے 25% پتلی ہوگی۔ ان عظیم دھماکوں میں زندہ بچ جانے والے افراد بڑی تعداد میں جلد کے جان لیوا کینسر کا شکار ہو جائیں گے۔ 10 سال بعد اوزون کی رفو گری کا عمل جاری رہے گا، اس کی موٹائی میں کچھ اضافہ ہو جائے گا اور یہ پرانی تہ سے صرف 8% پتلی رہ جائے گی۔ 20 سال بعد زمین کا درجہ حرارت گرم ہونا شروع ہوگا، تاہم ابھی بھی یہ موجودہ درجہ حرارت کے مقابلے میں بے حد سرد ہوگا۔ 20 سال بعد پودے بھی اگنا شروع ہو جائیں گے، تاہم ان کی افزائش کی رفتار بہت سست ہوگی اور ایک معمولی پودے کی افزائش میں
5 साल का तवील अरसा लगेगा। 30 साल बाद ज़मीन पर अब बारिशें भी कुछ मामूल के मुताबिक होने लगेंगी। 50 साल बाद फितरत दोबारा ज़मीन पर उगना शुरू होगी और जा बजा खुदरो फूल पौधे उगाएंगे। ताहम 50 साल बाद भी ज़मीन के कुछ इलाके ताबकारी की ज़द में होंगे और वहाँ रहाइश रखना नाकाबिले अमल होगा। ये तमाम खौफनाक सूरत हाल सिर्फ 100 एटम बम फटने की सूरत में होगा। और एक बार आपको हम ये बात याद दिलाते चलें कि इस वक्त ज़मीन पर 16,000 से ज़ायद फ़ाल एटमी या जौहरी बम, मिज़ाइल और दीगर असलहा मौजूद है। दोस्तों, मैं हूँ आसिफ अली और आप देख रहे थे आसिफ अली टीवी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ अली टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर हाजिर होते रहते हैं। हमें आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग आसिफ अली टीवी।